جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ خان انشا کی داستان رانی کیتکی کی کہانی کے حوالے سے۔ رانی کیتکی کی کہانی سید انشاءاللہ خان انشا کی ایک منفرد اور معروف داستان ہے جو انجمن ترقی اردو نے 1933 میں شائع کی، اور اس داستان کا جو اصل نام ہے وہ ہے داستان رانی کیتکی اور کنور اودے بھان۔ یہ اردو کی مختصر ترین طبعزاد داستان ہے جو پہلی بار 1803 میں لکھی گئی، اور اس داستان کو لکھنے کا خیال انشاءاللہ خان کے دل میں کیوں اور کیسے آیا، ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات اپنے دھیان میں چڑھ آئی کہ کوئی کہانی ایسے کہیے جس میں ہندوی چھٹ اور کسی بولی سے پٹ نہ ملے، تب جا کر میرا جی پھول کی کلی کے روپ کھلے، باہر کی بولی اور گنواری کچھ اس کے بیچ نہ ہو۔ یعنی انشا کوئی نئی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے اور ایک ایسی یادگار داستان تخلیق کرنا چاہتے تھے جس میں ہندی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا کوئی ایک لفظ بھی شامل نہ ہو۔ مگر جب لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے انشا کا مذاق اڑایا اور انہیں طعنہ دیا اور کہا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ تو انشا نے جواب میں کہا کہ انشا کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے، میں کچھ ایسا انوکھا بھولا نہیں جو رائی کو پربت کر دکھاؤں اور جھوٹ سچ بول کر انگلیاں نچاؤں اور بے سری بے ٹھکانے کی الجھی سلجھی باتیں سجھاؤں۔ جو مجھ سے نہ ہو سکتا تو بھلا یہ بات منہ سے کیوں نکالتا۔ انشا کی باتوں سے ان کی طبیعت کی جو تیزی ہے اور ان کی جو شاعرانہ ایک تفخر اور ایک شاعرانہ تعلیٰ کا جو انداز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مگر رانی کیتکی کی جو کہانی ہے وہ اول سے آخر تک اپنے اسلوب کے باعث ایک پر اثر چیز بن گئی ہے۔ کہانی بڑی سیدھی سادی اور عام سی ہے، اور داستان کے عام اسلوب سے ہٹ کر اس میں ہمیں بے جا طوالت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انشا نے اس میں بے جا اور بلا وجہ پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی راجہ کا بیٹا کنور اودے بھان تھا جو ایک دن گھوڑے پر سیر کے لیے نکلا اور ایک ہرن کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے اس کے تعاقب میں نکلا۔ ہرن تو نہ جانے کہاں بھاگ گیا، مگر یہ راجہ کا بیٹا سارا دن بھوکا پیاسا اس کی تلاش میں رہا اور آخرکار سائے کی تلاش میں ایک باغ میں آرام کی غرض سے آ گیا۔ اس باغ میں 40-50 لڑکیاں جو تھیں وہ جھولا جھول رہی تھیں، اور ان میں سے ایک لڑکی اس کو پسند آئی جس کا نام رانی کیتکی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے اور اپنی انگوٹھیوں کا تبادلہ کر کے وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ کنور اودے بھان گھر آ کر خاموش اور اداس رہنے لگا۔ باپ کو جب اس کی حالت کی خبر ہوئی تو اس نے رانی کیتکی کے والدین کے پاس پیغام بھیجا، مگر وہ اس پیغام سے ناپسند سے قدرے غصے ہوئے اور ان دونوں راجاؤں میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ مگر کنور اور رانی ایک دوسرے سے پھر بھی محبت کرتے رہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے تھیں تو رانی کا باپ اپنے گرو یعنی راجہ جگت پرکاش کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اور گرو جی چند ایسی مہان طاقتوں کے مالک تھے، شکتیوں کے مالک تھے جو کہ ناقابل یقین تھیں۔ وہ اپنی 90 لاکھ فوج لے کر میدان میں آ گئے، اور گرو کے جادو سے اودے بھان اور اس کے ماں باپ پر ایک جادو ہوا اور وہ ہرن اور ہرنی کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ رانی کیتکی اودے بھان کے فراق میں روتی رہی اور اودے بھان کی تلاش میں نکلتی رہی۔ راجہ جگت بھی اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ اسے نہ ملا۔ پھر گرو مہندر کی مدد مانگی گئی اور آخرکار انہیں کامیابی ملی، اور گرو مہندر نے راجہ اندر کی مدد سے آخرکار اودے بھان کو ڈھونڈ نکالا، اور ان کو اصلی روپ میں تبدیل کرنے کے بعد آخرکار رانی کیتکی اور اودے بھان جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اس عام سی اور مختصر سی کہانی میں انشا نے سادگی، سلاست اور روانی کو برقرار رکھا ہے،
اور اس وقت کی روزمرہ زبان کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ مثال ملاحظہ کیجئے کہ یہ کل کا پتلا جو اپنے اس کھلاڑی کی سدھ رکھے تو کھٹائی میں کیوں پڑے، اور کڑوا کسیلا کیوں ہو، اس پھل کی مٹھائی چکھے جو بڑوں سے بڑے اگلوں نے چکھی ہے۔ جب کنور جھولا جھولتی لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور رانی سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اس وقت کا منظر انشا کی زبان سے ملاحظہ کیجئے۔ ان سبوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی آنکھ لڑ گئی۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں اس کے بھی جی میں اس کی چاہ نے گھر کیا۔ تو انشا کی نثر میں ہمیں ہندی روزمرہ اور محاوروں کا بڑی خوبصورتی سے ایک امتزاج نظر آتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس داستان میں صرف ہندی الفاظ اور ہندی روزمرہ کا استعمال کیا جائے۔ انشا نے اپنی نثر میں بہت سے جملے ایسے کہے جو اپنی صداقت اور سچائی کے باعث بڑا اثر رکھتے ہیں اور سیدھے پڑھنے والے کے دل میں وہ گھر کر جاتے ہیں۔ جب کنور عہدے بان اپنی حالت اپنے والدین کو لکھ کے بتاتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ جگ میں چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں ہے، بھلا وہ کون ہے جسے دکھ نہیں ہے۔ رانی کیتکی جب کنور عہدے بان کے فراق میں روتی ہے اور جب وہ فوجوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ کیسی چاہت ہے جس میں لوہو برسنے لگا۔ تو انشا کی نثر میں ہمیں سادگی کے ساتھ ساتھ جذبات نگاری بھی بڑی خوبصورتی سے اور واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ سادگی اور سلاست کے باوجود ان کی نثر میں ہمیں کہیں کہیں پہ تصنع اور تکلف کا سا انداز بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ملاحظہ کیجئے جو میرے داتا نے چاہا تو وہ تاؤ بھاؤ اور آؤ جاؤ کود پھاند اور لپٹ جھپٹ دکھاؤں، جو دیکھتے ہی آپ کے دھیان کا گھوڑا جو بجلی سے بھی بہت چنچل اچلاہٹ میں ہرنوں کے روپ میں ہے اپنی چوکڑی بھول جائے۔ تو ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے عہدے بان جب اپنے والد کو خط لکھتا ہے تو لکھتا ہے کہ آپ نے مجھے سو سو روپ سے کھولا اور بہت سا ٹٹولا، تب تو لاج چھوڑ کے ہاتھ جوڑ کے منہ پھوڑ کے گگیا کے یہ لکھتا ہوں۔ تو قافیے کے اس التزام نے اگرچہ انشا کی عبارت کو پرتصنع بنا دیا ہے، مگر یہ انداز ہمیں ان کی نثر میں جگہ جگہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہ انداز ہمیں ان کی نثر میں بہت ہی چند مقامات پہ نظر آتا ہے۔ انشا اپنی ذہانت سے نئے نئے الفاظ تراشتے ہیں اور گھڑتے ہیں اور نئے نئے الفاظ بناتے ہیں جو کہ پھر ہم ان کی نثر میں اجنبی اور غیر مانوس سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملاحظہ کیجئے کہ جس کا بیاہ اسی کے گھر ہو اس کی صورت مجھے لگ رہی ہے، صورت سے مراد خیال۔ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے بات بنائی اور سجوٹی کی کوئی چھپتی ہے، سجوٹی سے مراد نمائش، یعنی انہوں نے سجاوٹ کو بگاڑ کے ایک لفظ بنا دیا، نمائش، سجوٹی بنا دیا۔ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے کہ میری انگوٹھی انہوں نے لی اور لکھاوٹ بھی دی، تو لکھائی تحریر کو انہوں نے لکھاوٹ بنا دیا۔ تو ان اجنبی اور غیر مانوس الفاظ کے استعمال سے ایک بے آہنگی کسی کیفیت جو ہے وہ قاری کے ذہن پہ اثر ڈالتی ہے۔ انشا کی نثر میں ہمیں ایک ادبیت، شعریت اور حسن بیان کی جھلکیاں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ مٹی کے باسن کو اتنی سخت کہاں جو اپنے کمہار کی کرتب کچھ بتا سکے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں سچ مچ اس کے جوبن کی جوت میں سورج کی ایک سوت آ ملی تھی۔ تو انشا نے اپنے دیگر ہم اثروں کے برخلاف بے جا طوالت سے گریز کیا ہے اور فضول اور ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے انہوں نے اپنی داستان کو طول دینے کی ہرگز کوشش نہیں کی، اور کہانی کو انہوں نے دلچسپ اور دلکش بنانے کے لیے زبان و بیان اور فنی طریقوں سے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی انہوں نے زبان کی دلکشی کی وجہ سے ہی کہانی کو جو ہے انہوں نے خوبصورت بنایا۔
تو انشا نے اپنی اس داستان میں اس وقت کی تہذیب اور معاشرت کی بھی بھرپور عکاسی کی ہے۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے کہ سارے چھتوں کو اور کوٹھوں کو گوٹے سے مونڈ لو اور سونے روپے کے روپہلے سب جھاڑ پہاڑوں پر باندھ اور پیڑوں میں موتی کی لڑیاں گوندھو اور کہہ دو 40 دن 40 رات جس گھر میں ناچ 8 پہر نہ رہے گا اس گھر والے سے میں روٹ رہوں گا۔ تو اس داستان میں انشا نے دراصل ہندو معاشرت اور تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ خان انشا کی رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ اس لحاظ سے اردو کی ایک معروف داستان کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک مختصر ترین اور تبازات داستان ہے جس کو انہوں نے اس وقت کے روایتی پرتصنع اور پرتکلف انداز سے ہٹ کے ایک عام سے اور سیدھے سادے دلکش سلیس رواں دواں اور سادہ اسلوب کے اندر انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شکریہ۔